تیسری بات، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اکابر کی سوانح عمری کسی نہ کسی بزرگ کی سیرت مطالعے میں رہے۔ من استن منکم فلیستن بمن قد مات۔ ہماری طبیعتوں پر کس کا اثر ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کس کی تصویر چل رہی ہے؟ مثالی نمونہ ہم کس کو بنا کر چل رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ماضی قریب کے اکابر میں قاری صدیق صاحب کو پورا پڑھ لیے، حضرت ہردوئی کو پڑھ، آپ کے علاقے میں مولانا نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا عظیم انسان، کتنے ترجمے کر دیے اردو زبان سے تیلگو میں، انجمنوں اکیڈمیوں کا کام کر دیا۔ میرے بھائی، آدمی زندوں کے پاس جاتا نہیں، مرحومین کو پڑھتا نہیں، تو سوائے اخبارات کے، سوشل میڈیا کے، طبیعت پر کسی کا اثر نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیے، متقدمین کو پڑھو، سیر اعلام النبلاء، حلیۃ الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء۔ آدمی کسی نہ کسی اللہ والے کی سوانح ملفوظات چھپے ہوئے، خاندان عثمانی، تقی عثمانی صاحب کا خاندان، ان کے فرزندان نے جمع کیے ملفوظات امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اثر ہے ان چیزوں کا۔ سوانح عمریوں کا بڑا اثر ہے۔ قرآن انبیاء کی سوانح سناتا، اولیاء کا تذکرہ کرتا، آدمی نقاد بن جاتا ہے غیر شعوری طور پر۔ کلام میں متکلم ہوتا ہے، مکتوب میں کاتب ہوتا ہے۔ اپنے اکابر کی سوانح عمری، قاسمی تو کہتا ہوں، کتنا پڑھا علماء دیوبند کو، مظاہری کہتا ہوں، کتنا پڑھا علماء مظاہر کو۔ نسبت تو ہے، مناسبت کتنی؟ رشادی کہتا ہوں، کتنا اخذ کیا حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کو، کتنا اخذ کیا بڑے حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہمہ جہت کام کرنے کو۔ بیڑا پار نہیں ہوگا نسبتوں سے، مناسبت کے بغیر۔ اے فاطمہ، تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو بچا لے جہنم کی آگ سے۔ فَإِنَّنِي لَا أُغْنِيكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاشرت میں کس کو نمونہ بنا کے چل رہا ہوں؟ فلانے نے کہہ دیا آپ کی تنخواہ کم ہے، کم ہے، کم ہے، ایسا سے کمتری میں پڑ گئے۔ اکابر کے جفاکشی کے واقعات ہمارے پاس تشریف لائے۔ دارو حیدرآباد میں حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث، دارو حیدرآباد میں ختم بخاری کا جلسہ ہوا۔ جانے لگے، ٹرین تھی ورنگل سے، حضرت مولانا فاروق صاحب کشتاپوری دامت برکاتہم نے لفافہ پیش کیا۔ کوئی برا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ضرور خدمت کرنی چاہیے۔ جو بیچارے دین کے لیے وقف ہیں ان کو معاشی یکسو کرنا چاہیے۔ شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کا رنگ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جب پیش کیا بہت ڈانٹا اور یہ کہا دین کی ایک ہی خدمت تو ہوتی ہے میرے سے، بخاری پڑھانے کی، اور تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ضائع کر دوں، اجرت لے کر ضائع کر دوں۔
قیمت لے کر ضائع کر دوں؟ یہ زہد کی بلندیاں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب چھاپی گئی ڈابھیل سے، لے سکتے ہیں حقوق طبع، قبول کر سکتے ہیں رائلٹی۔ عزیمت کا ایک روح، حضرت کا خاص مزاج۔ حضرت نے فرمایا پوری زندگی حدیث پڑھا کر کھاتا رہا، آخرت کے لیے بھی کچھ رہنے دو میرے لیے۔ کیا ان کا پڑھانا اجر کے لیے نہیں تھا؟ کیا وہ اتنے مطلب پرست تھے؟ لیکن انہوں نے ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھا۔ حضرت کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، جلسہ منعقد کیا گیا، ان کے ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے چندہ ہونے لگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کے عقائد متاثر ہو گئے تھے، حضرت کشمیری ذریعہ بنے انہیں اسلام کی طرف لانے کے، بڑے مداح تھے وہ حضرت کشمیری کے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا، لوگوں میں تو انور شاہ کی روح کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس کی غیرت اس چندے کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے ذاتی مکان کے لیے چندہ کیا جائے۔ قوم کے اجتماعی تقاضے کے لیے بات الگ ہے، انور شاہ کی روح تڑپ رہی ہوگی۔ ایسے خودداری کے واقعات، ایسے استغنا کے واقعات